آپ کے اس موبائل میں یہ سمجھ لیں کہ ایک جہان ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، قرآن بھی ہے رحمان بھی ہے، یہاں شیطان کا سامان بھی ہے۔ شیطان کے سامان کے ہوتے ہوئے وہاں آپ مارکیٹ کے اندر رب کا سامان کتاب اللہ آیات بینات دینے والے، لکھنے والے، بھیجنے والے، سمجھانے والے، سینڈ کرنے والے، شیئر کرنے والے بنے تو انشاءاللہ آپ چلے جائیں گے۔ آپ کی یہ پوسٹ جب تلک اس فضا میں یہ سسٹم موجود ہے، یہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ آئیے ہماری نظر انشاءاللہ دنیا پہ، ہمارا ٹارگٹ دنیا ہے۔ یہ لوگ کیوں ہمارے بھائی ہو کے، دوست ہو کے، اتنے خوبصورت چہرے ہو کے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے؟ کل قیامت کے دن آپ کا اور میرا گریبان پکڑ کے بیٹھے ہوں، کہا کرتا ہوں قیامت کے دن گریبان کا قطعاً یہ معنی نہیں کہ یہ کپڑا ہاتھ میں آئے گا۔ اگر آپ کا کوئی ہمسایہ آپ کے یہاں ہاتھ ڈال لے نا، آپ کو بڑا برا لگے گا، لیکن اگر ڈائریکٹ گچی پھڑی ہوئے تو اتوں رگڑتے ہاتھ رکھے ہوئے، یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن لباس نہیں ہونا، پکڑنے ہیں تو گلے ڈائریکٹ پکڑے جانے ہیں۔ اور کیا کہنا ہے لوگوں نے نہیں دیکھنا۔ آج آپ بلائیں بھی تو ساتھ نہیں آئیں گے، کل قیامت کے دن نبیوں کو بھی کہیں گے کہ یہ نہیں آیا تھا، یا ہمیں کہیں گے اللہ اسے علم تھا، یہ خود صوفی بنا رہا، حاجی بنا رہا، نمازی بنا رہا، نیک بنا رہا، دائی بھی تھا، مبلغ بھی تھا، اس نے کبھی مجھے ٹارگٹ نہیں کیا جو میری بھی انگل پھاڑ دا کی پتہ میں دے آنکھیں لگ جانا۔ حمد، یہ ہے متن، آیت کا متن۔ اس میں اگر آپ گننا چاہیں تو محبت سے ایک آیت بیٹھ کے حرف بھی گن سکتے ہیں۔ مثلا شروع میں کیا ہے؟ حمزہ ہے یا الف ہے، لام ہے 2، ہا 3، میم 4، دال 5، الحمد میں 5 حرف۔ اب اگر آپ یہاں بیٹھ کے سوچیں کہ ایک حرف کی اگر اللہ نے کتنی نیکیاں رکھی ہیں؟ 10، 5 کی کتنی ہو گئیں؟ 50۔ اور ایک نیکی کا تصور کریں کہ یہاں بیٹھ کے صرف ایک نیکی بندے کو آسمان تلک لے جاتی ہے، اتنی ہائٹ ہے اس کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا یہ جو درجہ ہے نیکی ہے، اس سٹیپ کو یہ والے سٹیپ نہ سمجھنا کہ آپ اپنے گھر میں جو داخل ہو رہے ہیں تو وہ ایک سٹیپ ہے، یہ وہ نیکی ہے جو بندے کو اٹھا کے رب کے پاس آسمانوں تک لے جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دین اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ خیر کو چھپاتا نہیں ہے۔ جس کے پاس خیر ہوتی ہے وہ اس کو بانٹتا ہے، حتیٰ کہ جتنے لوگ زندہ اور موجود ہوتے ہیں وہ بات ان تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ لوگ اپنی عمر کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، اپنے جن جن رشتوں کی خیر خواہی رکھتے ہیں وہ اس خیر کو ان لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا وقت آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لے جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ پھر جو بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان بزرگوں کی جگہ لے لیتے ہیں، تو وہی باتیں جو اسلاف نے، بڑوں نے، وڈیروں نے، بزرگوں نے انہیں خیر کے ساتھ سکھائی ہوتی ہیں وہ آگے اپنی نسل کو منتقل کرتے ہیں، اور یوں یہ سلسلہ آج 1400 سے کئی برس اوپر بیت چکا ہے، 1446 اس وقت ہم اس کو دیکھ رہے ہیں،
تو یہ سلسلہ خیر رکا نہیں ہے، الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ بات علماء تلک محدود ہو گئی ہے۔ اگر ہم اسے نچلے لیول پہ لے آئیں تو اللہ تعالیٰ مزید اس میں آسانی کرتے ہیں۔ میری آج گفتگو کا مقصد جتنے احباب موجود ہیں ان سے ایک خاص حوالے سے بات کرنی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے وحی اتاری، اور وحی اتار کے یہ حکم دیا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ ہمارے محبوب ہم نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جو ہم آسمان سے اتاریں اس نصاب کو، کتاب کو، آیات کو، احکام کو، نواہی کو آپ نے اپنی امت تک پہنچانا ہے، آپ نے اپنی امت تک پہنچانا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اگر اللہ چاہتے تو کوئی ایسا ساؤنڈ سسٹم دیتے کہ آپ مکہ یا مدینہ یا حجاز میں بیٹھ کے بولتے اور پوری دنیا کے انسانوں کے کانوں میں وہ میسج چلا جاتا۔ جیسے آج ہم ایک میسج کرتے ہیں تو دنیا کے 7 بر اعظموں میں جہاں جہاں انسان میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس تک وہ سیکنڈ کے کئی حصوں کے اندر جو ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے طبی رکھا، نارمل رکھا کہ آپ دار ارقم میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو 5-6 لوگ سن رہے ہیں۔ آج ہم بسا اوقات جب تک جمع غفیر نہ ہو، بازار بھرے ہوئے نہ ہوں، دھوبی گھاٹ نہ بھرا ہوا ہو تو ہم کہتے ہیں جلسہ کامیاب نہیں ہوا۔ ایسے نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ بھی آیت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ہے کہ محبوب جو آپ کے قریبی خون کے رشتے ہیں نا ان کو یہ بات پہنچائیں اور ڈرائیں۔ قریبی خون کے رشتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خون کے قریبی رشتے جیسے خون کے گروپس ایک دوسرے کے ساتھ ری ایکشن کرتے ہیں، یہ رشتے بھی سدا ری ایکشن میں رہتے ہیں۔ جتنا مرضی آپ ان کے بارے میں مثبت سوچ لیں، ان کا ریئیکٹ آگے سے کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں ان کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہوں، یہ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو کہا ہے کہ وَأَنذِرْ، انہیں ڈرائیے۔ اور یہ بات آپ مسجد نبوی میں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، بدر بپا ہونے سے پہلے 313 بھی پورے نہیں تھے، مگر آپ ان میں بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ بھی وقت آتا ہے کہ جب آپ 1,44,000 لوگوں میں میدان عرفات میں ایک بات کہتے ہیں، الا هل بلغت، اللہ نے مجھ پہ جو وحی اتاری ہے کیا وہ باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی ہیں؟ اب 1,44,000 وہ ساری باتیں اس وقت نہیں سن چکے تھے، نہ ہی پڑھ چکے تھے۔ کوئی کسی مجلس میں آیا، کوئی کسی کلاس میں آیا، کوئی کسی میں پہنچا، کوئی کسی میں غیر حاضر ہے۔ مگر جب آپ نے یہ کہا الا هل بلغت، جو میرے ذمہ ڈیوٹی تھی وہ میں نے ادا کر دی ہے کہ نہیں، بات پہنچا دی ہے کہ نہیں؟ جواب کیا آیا تھا؟ جی، کیوں نہیں؟ آپ نے نصیحت ادا کر دی ہے، فرما دی ہے، امانت ادا کر دی ہے، اور جو شریعت ہے وہ ہم تک پہنچا دی ہے۔ یہاں آپ نے ایک جملہ بولا، جو موجود ہیں، جو حاضر ہیں، اسی بات کو لے کے ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ یہ ہے اصل آپ کے اور میرے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ خطاب جس نے بھی محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اور اپنے مرشد کو اپنا مرشد اور رہبر مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا بہت، میں نے بھی،
سنا بہت، پڑھا بہت، کیا جو بات میرے علم میں تھی میں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خونی رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، اپنے دوست احباب کو، جہاں جہاں تلک میرا تعلق ہے، کیا وہ بات میں نے احساس ذمہ داری کے ساتھ پہنچائی؟ اگر پہنچائی ہے تو آپ کو مبارک ہو، اگر نہیں پہنچائی تو یہ جتنی آسان آج ہے اتنی کبھی نہیں تھی، اتنی کبھی نہیں تھی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ یہاں آپ 8ویں دن آتے ہیں، اور وہ بھی انسان کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے کہ کسے سننا ہے کسے نہیں سننا، کس پروگرام میں جانا ہے کس میں نہیں جانا، کب مہلت ملتی ہے کب نہیں ملتی۔ ہر بندہ مصروف ہے، اپنے اپنے معاملات ہیں، گھروں کے اندر، باہر، کاروباری۔ تو ایسا کام کیوں نہیں کریں کہ جو کام سوتے میں بھی ہو جائے، جو جاگتے میں بھی ہو جائے، جو فری وقت میں بھی ہو جائے۔ میرے خیال میں تقریباً ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کے پاس موبائل موجود ہے۔ میں ہر گھر کہہ رہا ہوں، ہر فرد کسی وجہ سے نہیں بولا، وگرنہ تقریباً ہر فرد کے پاس بھی ہے۔ یہ سارا دن صرف کال ملانے کے لیے، ذاتی ضروریات کے لیے، یا یہ صرف گیم کھیلنے کے لیے؟ میں کافی سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو مغرب کے فوراً بعد اپنے سارے معاملات ٹھپ کر دیتے ہیں، بلکہ میرے پاس ایک کام میں تھے اور وہاں جلدی جلدی کر رہے تھے کہ ہم نے اس کے بعد گیم لگانی ہے۔ بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے دنیا میں زندگی کا ہر حصہ بڑا اہم ہے، مگر جب سر میں سفید آ جائیں تو اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ کے ہاں کوئی اصول نہیں ہے کہ بزرگ پہلے فوت ہوں گے جوان بیٹھے رہیں گے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اوورآل قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب سر میں سفید آ جائیں تو قبر بہت قریب ہے۔ ایسے کیوں نہیں کریں؟ اور یہ کام تو میں سال ہا سال سے کر رہا تھا، لیکن ان چھٹیوں میں ایک تجربہ ہوا۔ ایک دوست جو بڑے عرصے سے تقاضا کر رہے تھے کہ میں نے آپ سے پڑھنا ہے، اب ہمیں وقت نہیں ملتا، دن کہیں رات کہیں، تو پھر سوچا کہ کیا بیٹھنا آمنے سامنے ضروری رہ گیا ہے؟ اب تو ایسے نہیں ہے۔ الحمدللہ ڈیلی صرف ایک آیت، زیادہ نہیں۔ اور ایک آیت کیوں چنی؟ میں ایک رکوع بھی چن سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا کہ کسی ایک سورت یا آیت کے اوپر 10 سال بھی لگے تو لگا دیے۔ بڑا صبر ہے، ویسے بہت صبر کی بات ہے۔ ہم کسی نماز میں ڈیلی مغرب میں اگر قل ہو اللہ پڑھنے لگ جائے نا تو مقتدی اکتا جائیں گے کہ مولوی صاحب کوئی امام صاحب سورت بدل لو، مگر 10 سال سمجھنے میں اور سمجھانے میں۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، میاں چنو کے علاقے میں ایک تجربہ ہوا مجھے کہ وہاں بڑے بڑے نامی گرامی ہوٹلز والے آتے اور کئی کئی ڈشز متعارف کرواتے، سال ڈیڑھ کے بعد ٹھپ ہو جاتے، بیٹھ جاتے۔ ایک ہوٹل والا صرف ایک ہی آئٹم رکھتا تھا اور بڑے سالوں سے چل رہا تھا۔ تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ آئٹم کیوں نہیں بڑھاتے؟ کہنے لگے جی ایک کر لئیے، سوادی کر لئیے، 10 سنبھالی نہیں جاتی، کبھی کاریگر نہیں ہے، کبھی اس کا آرڈر آ کے لیا ہی نہیں کسی نے، ہمارے پکی کی پکی رہ گئی اور وہ پڑی رہ گئی، اگلے دن دی تو ویسے ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ تو جب آئٹم ہی ایک ہے، میرے پاس اسی نے آنا ہے جس نے یہ بروسٹ لینا ہے، میرے پاس اسی نے آنا ہے، تو میں اس میں ایکسپرٹ ہوں۔ میرے کاریگر آگے پیچھے ہو بھی جائیں تو میرے گھر کے افراد اس کے اندر ماہر ہیں، میرا سلسلہ چلتا ہے۔ ممکن ہے آپ 30 پارے یاد نہ کر سکیں، ممکن ہے آپ 10 سورتیں بھی یاد نہ کر سکیں، لیکن کسی ایک سورت کو اچھی طرح یاد کر کے، پڑھ کے، دیکھ کے، سمجھ کے
آگے بڑھیں. الحمدللہ چھٹیوں میں صرف ایک آیت شروع کی. اس وقت ہم آیت نمبر 57 پہ چل رہے ہیں سورہ بقرہ فاتحہ سے نکل کر, اور صرف ایک حدیث صحیح البخاری سے ہم نے شروع کرا ہے. الفاظ کی پہچان, جو مصروف لوگ ہیں ان کے لیے مختصر واٹس ایپ کے اوپر ہر بندے کا جس کا نمبر ہے اس پہ پرسنل میں سینڈ کر دیتا ہوں. میں نے گروپ نہیں رکھا کیونکہ گروپ میں اکثر یہ ہوتا ہے کوئی بول رہا ہے, کوئی اعتراض کر رہا ہے, کوئی بلا وجہ کے کمنٹس پاس کر رہا ہے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. ہر انسان کے جس کا رابطہ نمبر ہے جسے چاہیے, زبردستی نہیں, پرسنل نمبر پہ رات 12 سے تہجد کے درمیان انشاءاللہ وہ آیت سینڈ کر دی جاتی ہے کہ جب بھی آنکھ کھلے اور آپ اگر سب سے پہلا میسج دیکھنا چاہیں تو وہ اللہ رب العزت کا میسج ہو, زیادہ بھی نہیں. آیت بڑی ہے یا چھوٹی ہے, ایک. آپ سب سے پہلے زیارت کریں ان الفاظ کی, زیارت کریں. قرآن مجید کی زیارت بھی محال ہو گئی ہے. میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں, کہتے ہیں کئی کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن مجید دیکھنے کو نہیں ملتا. کیا واقعی اتنے مصروف ہو گئے ہیں؟ یہ اس سے دور کس نے کیا ہے؟ اس نے. اور اس میں بھی سب کچھ ہے. اگر میں دیکھنا چاہوں, الحمدللہ سفر میں کبھی ہوتا ہوں, نہیں ٹائم پہ سینڈ ہو سکی ڈرائیونگ کے دوران, تو میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ سر آج آیت نہیں پہنچی. تو یہاں بیٹھ کے یا سفر میں اپنے کام میں ہوں, اگر ایک آیت کو ڈیلی میں ہزاروں کو بھیج رہا ہوں, اور ہر 1000 کا آگے کوئی نہ کوئی تو گروپ مجموعہ ہوتا ہی ہے, اس کے اپنے نمبر ہوتے ہیں, وہ دوست اس کو آپ کے اپنے نمبروں پہ شیئر کر دیتے ہیں یا اپنے سٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں. الحمدللہ مسلمان میں اتنی حیا ابھی بھی باقی ہے کہ وہ فوری اس کو گزارتا نہیں, رکتا ہے, دیکھتا ہے. ایک آیت پڑھ لی, اگر دیکھنا چاہے جو لفظ اس نے ساری زندگی نہیں پڑھے تھے, ہر لفظ کا, مثلاً واو ہے, اسے پتا ہے کہ اس کا معنی اور ہے. پورے قرآن مجید میں جہاں بھی واو آئے گی یا قسم کے لیے ہوگی, واللہ جیسے ہم کہتے ہیں, والشمسی سورج کی قسم, وضحاہا اس کی روشنی کی قسم, یا پھر یہ اور کے معنی کے لیے. اب جب 10 15 20 مرتبہ یہ واو نظروں سے گزرے گی تو اسے یاد ہو جائے گا کہ واو عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی اور ہے یا قسم, اور یوں آگے چلے گا. الفاظ کو جان پہچان کرنا چاہے تو صرف 2-3 سطریں. آگے با محاورہ ترجمہ کیسے کرنا ہے. مجھے کافی سارے دوستوں نے کہا کہ آج کی آیت کا ترجمہ ہم نے یاد کر لیا, ہمیں آیت کے لفظ یاد ہو گئے ہیں, ہمیں ایک ایک لفظ کا معنی آنے لگ گیا ہے. اور کچھ میرے دوست جو اردو تھوڑا مشکل سمجھتے ہیں, ہم ان کے لیے نیچے انگلش بھی ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں. یہ ہے سادہ مختصر, ایک پوسٹ کی شکل میں ان احباب تک وہ چلا جاتا ہے کھولتے ہوئے. اسی چیز کو ہم فیس بک پہ وہاں پہ سینڈ کرتے ہیں تو اس کی ساتھ تفصیل بھی دیتے ہیں کہ وہی آیت, اگر آپ نے وقت ہے, فارغ بیٹھے ہیں, گاہک نہیں آیا, اکیلے بیٹھے ہیں, کوئی بیٹا پوچھنے نہیں آیا, باپ اکیلا ہے, اس کو کھولے اور پڑھے, تفصیل مل جائے گی. عنوان کیا ہے, آیت کا متن کیا ہے, پھر اس کے معانی اور مفاہیم کیا ہیں, اللہ رب العزت اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, حکم کیا دے رہے ہیں, روک کس سے رہے ہیں, فوائد کیا ہیں, نتائج کیا ہیں. اور اسی طرح مرشد کامل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو بھی ہم ڈیلی ایسے پڑھ رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ اگر میں گنوں تو کتنے ہوں گے, میرے خیال میں گن لوں اگر تو 60 کی کلاس ہوگی, 50-60, اس سے بھی تقریباً ملتی جلتی کوئی ریشو گن لے. کہاں 50-60 اور کہاں آپ اگر 50 ہیں, 50-50 بھی آپ کے رابطے ہوں تو یہ بات کہاں چلی جائے گی. دنیا جہان کے لیے ہم چیزیں خریدتے ہیں, بڑے بڑے بزرگوں کو ٹچ چلانا آ گیا کیونکہ کاروباری میٹر تھے, لیکن جہاں جا کے آپ نے قبر میں کاروبار جو اللہ کے ساتھ کیا اس کے لیے کیا تیاری.
اس لیے درخواست کروں گا کہ آپ تبلیغی لوگ کم از کم اپنا ایک گروپ رکھیں. سادگی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس سادہ موبائل ہے، یہ سادگی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ بچے ہوئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اللہ آسانی کرے. اگر آپ یہاں رہ کے کہتے ہیں نا کہ میں نے کبھی کچھ پیا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی شراب میسر نہیں آئی اس لیے آپ نے نہیں پی. یہ بھی نیکی، اللہ تعالیٰ برا دن ہی نہ دکھائے، برے کا منہ ہی نہ دکھائے، بڑی اچھی بات ہے، غنیمت ہے. مزہ یہ ہے کہ ٹیبل پہ پڑی ہو، لوگ پی رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں، آپ ان میں بیٹھے ہوں اور ان کو کہیں یہ حرام ہے، میرے محبوب نہیں پیتے، اور وہ آپ کو زور دے کے بھی کہیں تو جیسے شوگر پیشنٹ، چینی تو میٹھی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ملک شیک بڑے زوروں پہ، اور وہ بھی مینگو کا، لوگ بڑی محبت سے دیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یار میرے نہ زیادتی نہ کریں، آپ کو میٹھا لگ رہا ہے لیکن میرے لیے یہ نقصان دہ ہے، میری نظر پہ، میرے اعضائے رئیسہ پہ، میرے وجود پہ یہ مجھے پریشان کرے گا، نہیں میں نہیں لیتا. سر جی مزہ یہ ہے، اس کائنات میں رحمان کی بھی وہی چل رہی ہے اور شیطان کی بھی آوازیں یہی چل رہی ہیں. اللہ نے دو الگ جہان نہیں بنائے، چاہتا تقسیم کر دیتا. یہ مسلمانوں کا جہان ہے، یہ کفار کا جہان ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم بستیاں الگ الگ نہیں بنا لیتے. ایک گلی میں اگلے دن جانا ہوا، پتہ چلا جی اسی اس گلی دے وچ رائیں تو علاوہ کسے نوں نہیں آਉਣ ਦਿੰਦੇ. ایک پنڈ چ گئے، اتنے کہن لگے جی یہ سارا پنڈ ہی جٹاں دا ہے، اے گجراں دا ہے، یا ہم صرف رانے لوگ رہتے ہیں. ایسی تقسیم ہم کرتے ہیں. فیصل آباد کے اندر ایک ٹاؤن میں پلاٹ کے لیے میں نے رابطہ کیا تو کہنے لگے جی ہم اپنے مسلک سے ہٹ کے کسی دوسرے مسلک والے کو پلاٹ نہیں دیتے. ایون کہ بزرگوں کو دفنانے کے لیے قبر کی جگہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہم نے انہیں کہا کہ ہم یہاں رہتے ہیں، تو وہ کہنے لگے جی نہیں، ہم اپنے مسلک کے علاوہ کسی دوسرے کو دفنانے نہیں دیتے. سر جی یہاں تک ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھنے دیتے، لیکن تیرے رب کا کیا سسٹم ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ اس ایک ہی جہان میں دونوں کی پرواز ہے، پرواز تو دونوں کی ہے، اسی ایک فضا میں ہے کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں، اور فضا وہی رہے گی. آپ نے اس میں سے کیا کشید کرنا ہے وہ آپ تک ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے اس موبائل میں یہ سمجھ لیں کہ ایک جہان ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، قرآن بھی ہے رحمان بھی ہے. یہاں شیطان کا سامان بھی ہے. شیطان کے سامان کے ہوتے ہوئے وہاں آپ مارکیٹ کے اندر رب کا سامان کتاب اللہ آیات بینات دینے والے، لکھنے والے، بھیجنے والے، سمجھانے والے، سینڈ کرنے والے، شیئر کرنے والے بنے تو انشاءاللہ آپ چلے جائیں گے. آپ کی یہ پوسٹ جب تلک اس فضا میں یہ سسٹم موجود ہے یہ صدقہ جاریہ رہے گی. ایک آیت اگر آپ نے بھیجی ہے نا، آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اگر ایک کلمے کا ٹکڑا کل قیامت کے دن کام آ سکتا ہے، میں پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں، آپ گارنٹی کے ساتھ اللہ کی کتاب کی ایک آیت کو لے کے پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے بن کے اس کو آگے اللہ کا نام لے کے خلوص کے ساتھ شیئر کر دیں. لوگ 4 ملیں، 5 ملیں، 10 ملیں، ایک شخص نے بھی پڑھ کے اپنے آپ کو بدل لیا نا. حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا علی آپ گورنر بن کے یمن جا رہے ہیں. وہ لوگ آپ کے مخالف ہیں، اہل کتاب ہیں، اور تعریف ہو چکی ہے. آپ جائیں اور کہیں کہ علی جیسا عالم، حیدر کرار حجاز سے چل کے یمن پہنچا ہے، یہ لوگ توجہ ہی نہیں دے رہے. آپ نے کہا اگر ایک شخص بھی آپ کی دعوت پہ بدل گیا، صرف ایک شخص، سر جی ریشو دیکھیں، صرف ایک شخص، فرمایا پوری دنیا کے اندر سرخ اونٹ، اس وقت کا مہنگا ترین اونٹ، جیسے آج کل طیاروں میں
اگر آپ چلے جائیں تو فضا میں تو سارے ہی اڑ رہے ہیں، لیکن سب کا ریٹ ایک نہیں ہے، سپیڈ ایک نہیں ہے، ویلیو ایک نہیں ہے۔ فرمایا سرخ اونٹ، ان کی تجارت سے بھی تیرے لیے یہ ایک آدمی کا راہ راست پہ آ جانا کافی ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی شخص کو ٹارگٹ کیا؟ کسی شخص کو ٹارگٹ کلنگ تو ہم سنتے ہیں، لیکن ٹارگٹ کیا کہ میں نے اس بندے کو انشاءاللہ جنت کی طرف لے کے جانا ہے جو مرضی ہو۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے ٹارگٹ کیا تھا، اللہ یہ عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ عمر اور عمر کا فرق سمجھیں، عین میم رے کے بعد اگر واؤ لکھی جائے تو یہ عمر ہوتا ہے، عمرو نہیں پڑھا جاتا، عمر۔ ان عمرو بن العاص، یہ آس کے بیٹے، العاص کے بیٹے عمر، مشہور محدث راوی ہیں حدیث پاک کے۔ اور عمر یہ ان عبداللہ ابن عمر، اگر آخر میں واؤ نہیں ہے رے کے بعد تو یہ عمر ہے، عمر اور عمر۔ آپ نے ٹارگٹ کیا کہ اللہ یہ مجھے چاہیے، اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ دیا نا۔ آپ بھی کسی کو، یار کوئی بندہ کھاتا پیتا ہے، اچھا ہے، چودھری بندہ ہے، خاندانی بندہ ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی صلاحیتوں والا ہے، کوئی ماشاءاللہ شائننگ سٹوڈنٹ ہے، آپ کے علاقے کے اندر ماشاءاللہ قد کاٹھ والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لب و لہجہ اچھا دیا ہے، تو آپ نظر بد نہ لگائیں، آنکھ تو رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میری عادت نظر ہے۔ سر جی مومن کا انداز ہی یہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے، آئیے ہماری نظر انشاءاللہ دنیا پہ، ہمارا ٹارگٹ دنیا ہے۔ یہ لوگ کیوں ہمارے بھائی ہو کے، دوست ہو کے، اتنے خوبصورت چہرے ہو کے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اور کل قیامت کے دن آپ کا اور میرا گریبان پکڑ کے بیٹھے ہوں۔ اور میں کہا کرتا ہوں قیامت کے دن گریبان کا قطعاً یہ معنی نہیں کہ یہ کپڑا ہاتھ میں آئے گا۔ اگر آپ کا کوئی ہمسایہ آپ کے یہاں ہاتھ ڈال لے نا، آپ کو بڑا برا لگے گا، لیکن اگر ڈائریکٹ گچی پھڑی ہوئے تو اتوں نرگڑتے ہاتھ رکھے ہوئے، یہ زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن لباس نہیں ہونا، پکڑنے ہیں تو گلے ڈائریکٹ پکڑے جانے ہیں۔ اور کیا کہنا ہے لوگوں نے؟ لوگوں نے نہیں دیکھنا، آج آپ بلائیں بھی تو ساتھ نہیں آئیں گے، کل قیامت کے دن نبیوں کو بھی کہیں گے کہ یہ نہیں آیا تھا، یا ہمیں کہیں گے اللہ اسے علم تھا، یہ خود صوفی بنا رہا، حاجی بنا رہا، نمازی بنا رہا، نیک بنا رہا، دائی بھی تھا، مبلغ بھی تھا، اس نے کبھی مجھے ٹارگٹ نہیں کیا، جو میری بھی انگل پھاڑ دا کی پتا میں دے آنکھیں لگ جانا۔ اس لیے آج کا سبق آپ کے لیے ہے۔ میں جانور چراتا تھا اور میری ماں جی نے میرا یہ ٹارگٹ رکھا ہوا تھا، پت تو انہیں ڈنگر پالنے نا، پال لیتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا، شام کو داد بھی ملتی، ماں جی کہندی شاباس آج پت ماشاءاللہ چنگا سونا دودھ آیا ہے، چنگے رجائے نہیں۔ یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے اتنی گاڑیاں ڈالنی ہیں جو جھنگ روڈ پہ یہاں سے چلیں گی اور لیا بکر تک جائیں گی، لاہور سے چلیں گی، علی پور تک جائیں گی، لاہور سے نکلیں گی صادق آباد جائیں گی، کراچی سے چلیں گی اسلام آباد آئیں گی، اور وہ ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں، حادثے بھی ہوتے رہتے ہیں، نقصان بھی ہو جاتے ہیں، مگر لوگ رکتے نہیں۔ اگر اللہ کے لیے آپ نے کسی کو ٹارگٹ کر کے کوئی نقصان چھوٹا موٹا ہو بھی گیا تو یہ وقتی ہے، یہ وقتی ہے۔ آج ہم ایک آیت پڑھنے لگے ہیں، میں امید کروں گا کہ آپ کا یہ گروپ یہاں کا بنے، اگر نہیں ویلکم کروں گا میں۔ کام تو مشکل ہے کہ ہزاروں لوگوں کو سینڈ کرنا اور بغیر گروپ کے کرنا، پرسنل میں ایک ایک شخص کو کرنا، تو انشاءاللہ میرا نمبر آپ کو بھائی سے مل جائے گا، اور بڑا سادہ سا ہے، 0300 پورا ہے، 200 پورا ہے، 900 پورا ہے، اور آخر میں 4 ہے۔ آپ صرف ایک واٹس ایپ پہ میسج کیجئے کہ مجھے آیت گروپ میں شامل کر لیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ تلک آیت شروع ہو جائے گی، کیونکہ میں ذرا فیڈ کرنے کا میٹر ہوتا ہے۔ اس کو جہاں دل کرے پہلے پڑھیں، اگر کوئی آپ کو کمی بیشی نظر آتی ہے تو ہمیں بتائیں، یہ آپ کی محبت ہوگی، پیار ہوگا،
کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ہنسا آگے پیچھے ہو گیا، آیت کا نمبر ہی مثلاً ایک دن مجھ سے اگلی آیت کا نمبر ڈالنا بھول گئے، ابھی میں نے سینڈ کیا ہے تو دوستوں نے کہہ دیا جی آیت کا نمبر آپ نے، تو اللہ جزا دے، یہ محبت ہے آپ کی، پروف ریڈنگ ہے آپ کی، شرکت ہے آپ کی۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے سٹوڈنٹس میں ایون کہ یہ مزدور لوگ بھی موبائل لے کے ٹچ بیٹھے ہوتے ہیں، اور گھنٹہ جو چھٹی ملتی ہے نا اس میں یہ دیکھ وہ دیکھ وہ دیکھ، یار کتنا اگر ایک بھی شخص نے قرآن مجید کی وہ آیت آپ کی سینڈ کی ہوئی پڑھ لی، دیکھ لی، سمجھ لی، تو کیسا مزہ آئے گا۔ میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، باقی انشاءاللہ العزیز، اور وہ پہلی آیت ہے، تاکہ ہمارا آج کا سبق اور اس کا انداز کا بھی پتہ چل جائے۔ میں اس وقت قرآن مجید سے پہلے قرآن مجید کی ماں کے ساتھ ہوں، ماں جی کے ساتھ۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ ماں مر گئی ہے، اللہ کی قسم اماں فوت ہو گئی ہیں، لیکن یہ جو قرآن مجید کی ماں ہے نا، یہ ساتھ ہے، یہ ساتھ ہے۔ جب ہم فاتحہ پڑھ لیتے ہیں نا، یہ یقین ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی مشکل انشاءاللہ میرے رب نے باقی رکھنی نہیں ہے، چابی جو مجھے دے دی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تالا میرے پاس ہے، چابی بھی وہی ہے، لیکن مجھ سے لگ نہیں رہی ہوتی، ایسے ہوتا ہے کئی دفعہ اپنا ہی فنگر پرنٹ جو ہے اس پہ میں لگاتا ہوں تو وہ کھل نہیں رہا ہوتا، کوئی ایرر ہوتا ہے، کوئی میری غلطی۔ فاتحہ برحق ہے، کلام برحق ہے، رحمان برحق ہے، ام القرآن برحق ہے۔ سانپ کا زہر یقین کامل ہو، 7 دفعہ پڑھ کے صحابی پھونکے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت زہر ختم کر دے۔ حالانکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا جب تک ٹیکہ نہیں نہ لگنا، میں دامی نے مولویاں دے، میں قربان جاؤں ان ماننے والوں پر جنہوں نے مان لیا تھا کہ زہر ختم ہو جائے، اور میں قربان جاؤں اس یقین پر۔ والد صاحب کو کینسر تھا اور یوں قرآن کھول کے کہتے تھے یار میں آیتاں پڑھیاں نے مینوں سکون ہو گیا۔ یقین کریں جیسے انجیکشن کے بعد نہیں بندہ سکون میں آ جاتا۔ یہ فاتحہ اس ایک سورت کو 10,000 مرتبہ بھی پڑھو تو نئے معنی آتے ہیں۔ ماں کو جدوں بھی ٹر جانا اور نویں پیار نال مل دی تو جس عمرے ٹر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اب اللہ فرماتے ہیں الحمد، الحمد یہ ہے متن، آیت کا متن۔ اس میں اگر آپ گننا چاہیں تو محبت سے ایک آیت ہے، بیٹھ کے حرف بھی گن سکتے ہیں۔ مثلا شروع میں کیا ہے، حمزہ ہے یا الف ہے، لام ہے 2، ہا 3، میم 4، دال 5، الحمد میں 5 حرف۔ اب اگر آپ یہاں بیٹھ کے سوچیں کہ ایک حرف کی اگر اللہ نے کتنی نیکیاں رکھی ہیں، 10، 5 کی کتنی ہو گئیں، 50، اور ایک نیکی کا تصور کریں کہ یہاں بیٹھ کے صرف ایک نیکی بندے کو آسمان تلک لے جاتی ہے، اتنی ہائٹ ہے اس کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا یہ جو درجہ ہے، نیکی ہے، اس سٹیپ کو یہ والے سٹیپ نہ سمجھنا کہ آپ اپنے گھر میں جو داخل ہو رہے ہیں تو وہ ایک سٹیپ ہے، یہ وہ نیکی ہے جو بندے کو اٹھا کے رب کے پاس آسمانوں تک لے جاتی ہے۔ نیکی کا تصور کریں۔ الحمد 5، للہ لام ہے، پھر لام ہے، پھر لام ہے، جس پہ شد ہو وہ ڈبل ہوتا ہے، پھر ہا ہے، 3 لامیں اور چوتھی ہا، 40، یہ 90، را اور اس کے بعد ڈبل با ہے، رب، ربابا، رب، 3 یہ ہو گئی، 90 وہ ہو گئی، 50 اور 40 اور 30 یہ 120۔ آگے ہے العالمین، الف بھی ہے، لام بھی ہے، عین ہے، یہ آپ کو یہاں 3، اس کے بعد پھر الف ہے، 4 لام، یہ 5واں، میم 6، یا 7واں، نون 8واں، کتنی ہوگی، 200 سیدھا ہی
ایت کلی ہے 200 مرتبہ آپ آسمانوں کا چکر لگایا ہے. رب نے آپ کو یوں اپنی رحمت سے اٹھایا ہے اور اپنے قریب کیا ہے. پیو ایک دفعہ پتر نو چک کے ادھر جھولا دے دے نا, وہ اگلی دفعہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے بابا مجھے ایک مرتبہ پھر اوپر. تو یہ تو تیرا رب ہے مہربان رب. ابھی ہم نے کچھ پڑھا نہیں, صرف اجر اور ثواب کا سواد ہے. پڑھ لیں تو کیا ہوگا. الف لام ال, یہ کسی نکرہ پہ آ جائے تو معرفہ کر دیتی ہے خاص. یہ بھی ایک, یہ جو الف لام ہے نا, اس کے اندر رب نے پوری کائنات کے اندر جتنی ویرائٹی ہو سکتی ہے ایک بھی دانہ باہر نہیں جانے دیا. ساری کی ساری ویرائٹی حمد, جس میں شکر بھی ہو, ذکر بھی ہو, محبت بھی ہو, تعریف بھی ہو اور اچھا تعارف بھی ہو, یہ ساری کی ساری حمد کی. حمد کا ہم اکثر معنی تعریف کر دیتے ہیں. ایک ہوتی ہے تعریف, میں کہوں کہ یہ میرے بھائی بہت اچھے ہیں, ایک میں کہوں کہ ان کے ابو بڑے اچھے ہیں, ایک میں کہوں کہ خاندان اچھا ہے, ایک میں کہوں کہ اے ماشاءاللہ پورے شروع تو سارے ہی اچھے نے, عادات اچھی ہیں, گنتا چلا جاؤں. اور آپ کہیں پاجی ایک دفعہ سنتے لیا چنگا ہے, کیڑی کیڑی گل چ دسو گے. ایک ہے کہ میں شکر بھی ادا کروں کہ اللہ تیرا شکر ہے میرا ہمسایہ اچھا ہے, میرا امام اچھا ہے, میرا خطیب اچھا ہے, میرا بھائی اچھا ہے, میرے ساتھ جڑا ہوا ہر رشتہ اچھا ہے. آپ کہتے نہیں یار میری جوتی بہت چنگی ہے, بڑی اچھی لبی ہے, میڈیکیٹر, میرے پیر نرم رہندے ہیں, میری سواری بڑی اچھی ہے, میرا لباس بڑا اچھا ہے. اللہ کہتے ہیں جو کائنات میں تو تعریف سوچ سکتا ہے للہ وہ صرف میرے لیے ہے. جس میں بھی تمہیں اچھائی ملے, بھلائی ملے, خیر ملے, برکت ملے, رحمت ملے, کرم ملے, تو گن اس کے پیچھے میں ہوں. للہ وہ رجسٹرڈ میرے نام ہے. جیسے مالک مکان کہتا ہے رجسٹری میرے نام ہی, یار جنی کی دیر چلو تیرے کول نہیں حساب کتاب لگتا, تو 4 دن میرے کو رہ لا. وہ تو پھر بھی کرایہ مانگ لیندہ. اللہ کہندے کرایہ بھی نہیں, زمین تینوں فری. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, پوری کائنات میں جتنا کچھ ہے بندے وہ تیرے لیے ہے, لے لے. یہاں آپ لفظ حمد صرف اکیلا, اللہ نے کچھ نہ اتارا ہوتا, یہ ایک لفظ اترا ہوتا تعریف کا, تعارف کا, معرفت کا, خالق کا, مخلوق کا, رشتے کا, رب کی عطاؤں کا, رب کی دین کا. کوئی اور آیت نہ اتری ہوتی تو ہماری ہدایت کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی تھی. للہ ساری تعریفیں, کہیں سے بھی آپ کو کچھ اچھا. میں مثال دیتا ہوں, میرے شہر میں 1.25 لاکھ بزرگ اور ولی ہیں, زہری اور 1.25 لاکھ بات نہیں ہے. یہ شرف کسی اور شہر کو پاکستان میں حاصل نہیں. اب میں کیا کہوں, بلے بلے میری مٹی تو میرا اچ نہیں. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کسی دھرتی کو چنا کہ وہاں بزرگ آئے, ماحول ملا, حالات میسر آئے, مدارس کھلے, مکاتب بنے, علماء بیٹھے, تشکیل ہوئی, حتیٰ کہ قصور میں جا کے بابا جی بلے کو بھی کہنا پڑا تسی اچے تے تہاڈی ذات اچھی. یہ سب کے پیچھے کون ہے؟ اللہ. صحیح ہے. میں کہتا ہوں اللہ نے حدیث کا, فقہ الحدیث کا تاج امام بخاری کے سر پہ رکھ دیا ہے. تو یہ اصل تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی, کہ جس نے ایک یتیم کو, جس نے ایک آنکھوں کی بینائی نہیں ہے اس کو پھر بینائی دے کے اتنا بینا کر دیا کہ آج انہیں دنیا سے گئے ہزاروں سال بیتے, مگر آج بھی کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں اس بندے کے کام کے اوپر جو ہے دن رات کام نہیں ہو رہا. اللہ. سیدنا ابو ہریرہ کتنا بڑا نام ہے, سیدنا صدیق اکبر کتنی بڑی ہستی ہے, عمر فاروق, حیدر کرار, جناب عثمان ذی النورین, یہ عشرہ مبشرہ. لیکن اللہ ان کو یہ پروٹوکول اور اعزاز کی توفیق تو نے دی ہے, تعریف تیری ہے. اللہ پیغمبر کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا, امام الانبیاء بنا دیا. یتیم مکہ, دنیا تو کہتی ہے نا کہ نبی کو یتیم نہیں کہنا چاہیے, اللہ نے خود کہا ہے, اللہ نے خود کہا ہے تاکہ پتہ چلے. علم یجد کا
यतीमा फआवा। महबूब किते वो भी वेला सी, सुनते हो ना उलमा तो, वो दाइयां चुकदियां नहीं सी कि यतीम है, प्यो है कोई नहीं, तो एदा किन्ने वाली वारस होना है, तो मैनू किन्ने कुछ देना है, तो सारियां वेख वेख छड़ गईयां। अलम यजिद का यतीमा, आपको यतीम पाके, यतीम पैदा करके, पैदा होने से पहले बाप की ताकत और शफकत को उठा के, लोग कहते हैं ये जो कामयाबी है ना इसके पीछे अब्बू का हाथ है। अल्लाह कहते हैं ताकि कोई ये भी ना कहे असी मां भी ले ली, असी दादा जी भी ले ले। अलम यजिद का यतीमा, ते फिर सोहने यतीमा तेनू चुक के मेराज करवा के उत्थे नहीं लै गए जिथे कोई नबी नहीं जा सके, जिथे कोई बशर ते फरिश्ते नहीं जा सके। सुबहान अल्लाजी, तारीफ कर अल्लाह की, शुक्र कर अल्लाह का। तो इस तारीफ में शुक्र है। इस एक आयत को ले लो, अल्लाह का अच्छा तारफ। कोई तो पूछे ना कौन हो, गड्डियां वाले ने तो लिखा होंगे ना मलंगनी दाता दी, तो दाता नूं भावें पता ही ना होवे मलंगनी। तो जिन्ने अल्लाह वाले सी ना एक ही गल कहंदे हुंदे सी, इन्नी अब्दुल्ला, मैं बंदा अल्लाह, मैं बंदा। साढ़े फैसलाबाद च मशहूर सी, हाले भी चलदा है। ओए किन्ना दा? मैं लियासे चौंठिया दा, असी उन्हां दे बंदे हैं। तो लोग थोड़ा जिहा ना कन्नी खा जाते सी कि यार इहदा हत्थ वड्डी थां पैंदा है, असी वड़ैचां दे, अहीं फलाणियां दे। नबी एक ही बात कहा करते थे, प्यार भी, तारुफ भी, धमकी भी। मैनू सोच समझ के हथ पाया जे इन्नी अब्दुल्ला, मैं कला जरूर हाँ पर कले रब दा बंदा जिहड़ा पूरी कुल कायनात ते कला होके भी छाया है। मालिक है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन अल्लाह? रब। सर जी थोड़ा गौर कीजिएगा, रब जिन्हां दे अगे सैटअप चलन डे ने औलाद दे, कदी सोचिया हुंदा कि मेरा मुंडा किदां दा हो, कुड़ी किदां दी हो, मुंडा हो या कुड़ी हो, की बनूं? अल्लाह ने तेरे बारे में आलम अरवाह में रूहें बनाने से पहले सोच रखा है, रूहें बना के रखी हुई हैं। जसद बनाना है, कहाँ से मट्टी लेनी है, तेरे रब को एक एक पूरी तख्तीत, टेक्नोलॉजी, एक एक नक्शा, जगह, मिकदार, मेयार अल्लाह के इल्म में बनाने से पहले, सोच में, इल्म में, मार्फत में, कुदरत में, ताकत में, फिर कुन में, हवाओं में, पानियों में, आग में, मट्टी में उठा के बना के, लुकमा वहां से ले जाके, कित्थों एबटाबादों सेब आउण डिया, उधरों फलानी शे आउण डई है, आड़ू जी उथों चमन तो अंगूर आउण डिया, अब्बे ने भी खादा, अम्मी ने भी खादा, उधर भी सत्त इधर भी सत्त, दों दा बना के पुश्त च रख के, मां दी सीने दी हड्डियां च रख के, एक टाइम ते लिया के तेरा उहदे चों हिस्सा बना के 30 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ। अब इस पानी की बूंद को चाहिए क्या? खून के कनेक्शन कर दिए। साढ़े तो कई दिन कनेक्शन खराब होया रहे, ओ सेम पई जे सारी दीवारां नूं, बंदे लभीए बंदे नहीं लभदे। वो जी बिजी है जी, अम्मा फौत हो गई है जी, अब्बा अस्पताल है। अल्लाह ने प्रॉपर वक्त में जरा ऊपर नीचे नहीं होने दिया। खून दे के, हड्डियां दे के, जिस्म दे के, जान दे के, वजूद दे के, शक्ल दे के, सूरत दे के, मूरत दे के, मां के पेट में नाड़ू से खिला करके, और पैदा होते ही तेरे की मां की छातियों से जो है वो दूध जारी करके तेरे रिज़्क को जो है वो कायनात में पहरेदार बना के मिठाइयों के डिब्बे तैयार करवा के, खुशियों से उठाने वाले खड़े करके, ये फैले हुए हाथ तेरे आगे कर दिए। अल्लाह आलमीन, तू तो एक किस्म है ना, कायनात में जितनी भी मखलूकात की किस्में हैं जिनको तुम जानते नहीं, जो तुम्हारे जिस्म से बड़े जिनके लुकमे हैं, मैं उनको भी पालता हूँ। क्या ख्याल है? ऐसे ताकतवर रब को छोड़ के, तारीफ और तारुफ से हट के फिर कहेंगे कि अल्लाह तू गोरख धंधा है, अल्लाह तू मेरे बारे नहीं सोचा। वो भाई तेरे बारे सोचा तो तेनों बनाया है, तेनू एडा कीता है, एडा मुंह दिता है, बोगा अड्डिया ही, तो हुण जे बोलन लगा तो साढ़े खिलाफ। और तेरी जुबान खुली तो हमारे खिलाफ। कुव्वत गोयाई हमने दी। जिस्म दा एक पट्ठा नहीं कोई सानू दे सकता। तो पुछ लो जाके जरा डॉक्टरां नूं कि एक जिस्म च पट्ठे किन्ने ने ते ताकत किन्नी है। तो एक पट्ठा एक जगह तो थोड़ा जिहा ढिला होवे, उथों हड्डी बाहर आके तो एकदम फील हुंदा कि टुट चली है।
کون ہے یہ جو ہمتیں دے رہا ہے؟ کون ہے یہ طاقتیں؟ آیت کو پڑھیے، سمجھیے، رب کے قریب ہونا انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا، شعور اور طاقت انشاءاللہ بڑھے گا، اور پھر اس کے اندر میرا رب کہنا کیا چاہتا ہے؟ شکر، شکر، ہر ویلے شکوے نہیں۔ جس دن آپ یہ آیت پلے باندھ لیں گے نا، لے کے پھریں گے، دعوت دیں گے، ہر گل تے شکر، اللہ جو دیتا ہی میں اس حال چ راضی، جتھے رکھیا ہی میں اتھے راضی۔ لیکن اللہ میں بندہ ہاں، دل کردا ہے کوئی تھوڑی جی شے لب جائے نا، وہ جیسے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے نا جنت اور جہنم کے درمیان کر دیں گے، یہ سبق سکھایا، وہ اتھے بیٹھا کہے گا اللہ جگہ تے آ بھی بہت چنگی ہے پچھلی نالوں، لیکن جی تھوڑا جا مینوں کندھ دے نال کر دینا، اتھے اندر کر کے جگہ دے دے تھوڑا جا، میں تیری مہربانی۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، حکم ملے گا انہوں تھوڑا جہا آن دو گے، اتنے بیٹھا رہا کہ اچھا اصل چیز تے اگے پئی ہے، اللہ تھوڑا جہا اگے نہیں کردیاں رب انہوں جنت الفردوس عطا کر دے گا۔ اداں دی تڑپ اور رغبت لے کے قرآن نال جڑو، اللہ دی قسم تبلیغ دا بھی مزہ آ جائے، دعوت دا بھی مزہ آ جائے، معرفت دا بھی پتہ چلے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھائیں، جاری رکھیں۔ میں ایک بار پھر کہہ دوں، اپنا گروپ تشکیل کریں، یہ بھی بڑا اچھا کام ہے، کاوش ہے، لیکن جو نہیں آ پا رہے وہ گھر بیٹھ کے کچھ پڑھ لیں، اور ڈیلی قرآن مجید کی کسی آیت کے ساتھ جڑ کے انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے شیخ صاحب کا نمبر لے لو نا ساتھی، 0300 یاد ہے 900 904۔ تھی سوال کرنا کوئی؟ اچھا جی، ساری ماشاءاللہ کل ایک جماعت جائے گی محمدی مسجد فردوس کلونی، بھائی اسلام صاحب لے کے جان گے، تے ساری ایک جماعت اتوار والے دن عثمان مسجد قادر آباد بھائی اصغر صاحب لے کے جان گے، تے ساڈا ساتھی رفیق ساتھی بیمار آ، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں صحت تندرستی دے، تے قاری صہیب صاحب جڑے ساڈے ادارے دے امیر آ، انہاں دی والدہ فوت ہو گئی، انہاں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آئندہ جمعرات میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح حضرت مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب وہ درس قرآن مجید ارشاد فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ آج مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ ان کے اکیلے بیٹے، ان کے آگے ایک ہی بیٹا اور بیٹی تھی، یعنی پوتا اور پوتی، رات کھانے کی وجہ سے کوئی فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، دونوں فوت ہو گئے، اور یہ دونوں برق توحیدی صاحب ٹوبہ والے جو ہیں ان کے نواسے بھی ہیں، حجازی صاحب کے پوتا اور پوتی۔ آج عصر کے بعد ان کا جنازہ تھا۔ قاری صہیب صاحب، ان کی والدہ، قاری ابراہیم صاحب، دیگر اسی طرح دوست احباب کافی سارے۔ ابھی آج میں آ رہا تھا تو پوسٹیں آ رہی تھی، تو اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحت اور ایمان والی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر دے۔ کون جی؟ جی ہاں جی، غم ہی ایسا ہے جس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، تیرے لیے تعریفوں کے زمین اور آسمان کی خالی فضائیں بھر کے اور یہ ساری تشتریاں بھر کے تیرے نام کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ اللہ تیرے بندے ہیں، ضرورت مند ہیں، اللہ ہماری جائز ضرورتیں پوری فرما۔ اللہ ہم تیرے ہاتھ میں ہیں اور اللہ تیرے قدرت میں ہیں۔ الہ العالمین، زندگی بھی تیری ہے، موت بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو زندہ ہے ان کو صحت اور ایمان والی زندگی دے۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ ہم میں یہاں کوئی بیمار ہے، گھروں میں کوئی دکھی ہے، اللہ سب کے دکھ دور فرما۔ الہ العالمین، جس جس گھر میں کوئی پریشانی ہے پریشانیاں دور فرما، اور اللہ جن کو تو نے اولاد نہیں، اولاد کا میوہ عطا فرما، اور اللہ جن کو اولاد دی ہے اور لے لی ہے اللہ تیری حکمتیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ان کو اچھا نعم البدل عطا فرما، اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما، اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ شیخ عبدالرشید حجازی صاحب، اللہ ان کے بیٹے، ان کی بہو اور ان کے تمام جملہ جتنے بھی گھر والے ہیں اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ برق توحیدی صاحب اور ان کے بیٹے شیخین، اللہ یہ سارے تیرے دین کی راہ میں خدمتیں کرنے والے، اللہ ان کی اس نیکی کو قبول کرتے ہوئے اللہ ان کو پھر سے یہ نعم البدل عطا فرما۔ الہ العالمین، قاری صہیب صاحب، اسی طرح قاری ابراہیم صاحب، اللہ اور ان کے بھائی، دیگر اہل و عیال،
اللہ جو اس دنیا سے ان کی اس وقت صدمے کی کیفیت ہے اللہ اس سے نکال، اللہ والدہ کے درجات بلند فرما، اللہ جتنے ہمارے علماء اس دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کو بھی آگے جنتوں کا اچھا مہمان بنا، اچھی مہمان نوازی فرما، اللہ ہم سب کے والدین جو زندہ ہیں صحت دے، جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبریں منور فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ دین کا غلبہ دیکھنے کو ملے، اللہ اس کے داعی بنے، مبلغ بنے اور اس کا حصہ بنے، اللہ قبول فرما لے، اللہ جو آج باتیں کی ہیں ان کے اندر اثر اور تاثیر ڈال دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔